الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لأهله والصلاة على أهله الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المأصومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيلتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب صلوات بجی خاندان فاطمہ افسوس مسلسل عظیم عبادت میں مصروف ہے اور مجھ سے 1000 درجے بہتر ذاکرین اور شعراء خطباء نے بہترین انداز میں ذکر محمد و آل محمد بیان کیا پروردگار ان کی کاوش اور بانی مجلس کا اہتمام اور رات کے اس حصے میں خاک پر آپ کا بیٹھ جانا خدا سبحان بارگاہ ثانی زہرا میں قبول فرمائے اور آپ سب کے لیے اجر عظیم قرار دے۔ میں بخار اور بیماری کیفیت میں زیادہ بیان کرنے کا متحمل نہیں، مختصر گفتگو اور اس میں ایک ہی نقطہ عرض کروں گا اور اس کا تکملہ اور تتمہ کل اور پرسوں کی گفتگو میں بیان کر دوں گا۔ آج کی گفتگو میں صرف سوال اور ابتدائی اس کا حصہ عرض کروں کہ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس معمور عالم کی اور اس عالم آب و گل کی اس بزم گیتی اور کائنات کی وہ لافانی آفاقی یونیورسل ہمگیر ہمہ جہت اور لازوال شخصیت ہیں کہ جنہوں نے 8,500 سالہ انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ عقل بشر کو اور فکر بشر کو اپنی سمت متوجہ رکھا۔ دنیا کے عقلاء نے، دنیا کے دانشوروں نے، علماء نے، اہل معرفت نے اس کائنات میں کسی بھی شخصیت سے متعلق اتنا نہیں لکھا جتنا صرف امیر المومنین سے متعلق لکھا گیا۔ نہ کسی شخصیت سے متعلق اتنی گفتگو کی گئی جتنی گفتگو
امیر المومنین سے متعلق کی گئی۔ سوال یہ ہے کہ دوست بھی آپ کی عزت و عظمت و فضیلت و کمال کا اعتراف کرتے ہیں، دشمن بھی۔ محل امتیاز کیا ہے؟ دنیا کے دانشور، غیر مسلم مفکرین، مستشرقین، اسلام شناس غیر مسلم دانشور، فرق اسلامی کے اکابرین، محدثین، مفسرین، سب علی کی بات کرتے ہیں۔ سب نے علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت وسنا سے متعلق لکھا، کہا۔ ان کے عقیدے اور نظریے میں اور مکتب اہل بیت اور مکتب تشیع کے نظریے میں بنیادی فرق کیا ہے؟ وہ بھی علی کی بات کرتے ہیں، ہم بھی علی کی بات کرتے ہیں۔ کوئی بھی ایسا دانشور، فلسفی، محدث، مفتی، عالم نہیں گزرا جس نے علی سے متعلق بات نہ کی ہو۔ مستشرقین، محدثین، فرق اسلامی کے جو اکابرین ہیں، پہاڑ سے وزنی نام جن پر اسلامی فرقے استوار ہیں اور ان کی بنیادیں قائم ہیں، سب نے لکھا، سب مانتے ہیں۔ وہ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں۔ تو حد فاصل کیا ہے ہمارے اور ان کے درمیان؟ وہ بھی علی کے فضائل بیان کرتے ہیں۔ اتنے زیادہ فضائل بیان کیے گئے اور تحریر کیے گئے جو بیان سے اور حیطہ ادراک سے خارج ہیں۔ پھر وہ بنیادی امتیاز کیا ہے؟ میں چند مثالیں دوں اور پھر مکتب اہل بیت کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے اپنے مکتب کی ترجمانی کروں۔ علی کو شیر خدا ماننا بہت آسان ہے، اور علی کو عابد و زاہد ماننا بھی بہت آسان ہے۔ علی کو خلیفہ ماننا بھی آسان ہے، لیکن جو عقیدہ علی سے متعلق تشیع کا ہے وہ بنیادی خط ہے جہاں پر آ کر تشیع کو مستشرقین سے، فرق اسلامی کے اکابرین سے اور دیگر مذاہب اور مکاتب فکر سے وہ عقیدہ الگ کرتا ہے۔ اگر میں صدر اسلام سے شروع کروں، میں ایک کی مثال دیتا ہوں، ایک خلفاء میں سے مثال دے دوں، ائمہ اربعہ میں سے مثال دے دوں، پھر محدثین میں سے چند مثالیں عرض کروں، فلسفیوں میں سے، غیر مسلم افراد کی 2-4 مثالیں عرض کر کے پھر نتیجہ دوں تاکہ اس حد فاصل کی طرف اشارہ کر سکوں، اور بقیہ بات آج سے کل آگے بڑھائیں گے۔ جو فرما رہی تھی کہ وہ 5 بجے نشست ہے۔ خلیفہ ثانی عمر ابن خطاب جبکہ مدینہ مسجد نبوی میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ براجمان، معجم الاوسط میں امام طبرانی نے تحریر کیا اور باقی تاریخ کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے۔ خلیفہ کی موجودگی میں ایک فرد نے، یہ خیال کرتے ہو کہ شاید خلیفہ اپنے دل میں علی کی نسبت کینہ رکھتا ہے، حاکم وقت اور خلیفہ کی خوشنودی کے لیے علی کی برائی شروع کی، اور جملہ کا علی، میں چند سال علی سے قریب رہا، میں علی کو جانتا ہوں، اگرچہ علی باکمال تھے لیکن علی بہت متکبر اور مغرور تھے۔ یہ جسارت کی، یہ سوچ کر کے کہ شاید حاکم وقت میری بات سے خوش ہو جائے، لیکن میں نے جو پڑھا محدثین کی کتب میں 1-2 کتابیں نہیں کہ میں حوالہ عرض کروں، اور سب سے مستند حوالہ خود امام طبرانی، خلیفہ کی الفاظ ہیں، کہا کہ یہ سامنے جو قبر ہے یہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب کی قبر ہے، اور تو جس کی برائی کر رہا ہے
اس کا نام علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب ہے. جس عبد المطلب کا یہ صاحب مزار پوتا ہے، اسی عبد المطلب کا علی پوتا ہے. اور جو بات تم نے علی سے متعلق کہی، یقیناً تمہاری بات نے صاحب مزار کو قبر کے اندر دکھی اور ملول کیا. لیکن اس کے بعد جو جملہ کا خلیفہ ثانی کا جملہ بخدا بہت وزنی جملہ ہے، بہت بڑا جملہ کا علی کے باب میں کہ سنو، تم نے علی کو مغرور کا، متکبر کا، واللہ اللہ کی قسم اگر خدا کے بعد انسانوں میں کوئی شخص تکبر کر سکتا ہے اور غرور کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف علی ابن ابی طالب ہے. یہ اللہ صلی علی محمد وآلہ، یہ خلیفہ ثانی کا جملہ ہے. اور پھر آپ آ جائیے 157 ہجری میں وفات ہوئی خلیل بن احمد فراہیدی، دنیا علم اور ادب کا ناقابل فراموش نام. عالم دین تشریف فرمائے، مجھ سے 1000 درجے بہتر جانتے ہیں خلیل بن احمد کون ہے جو ان کی کتابوں کو نظر انداز کر سکے. آج بھی ان کی لکھی ہوئی کتابوں سے علماء محققین استفادہ کرتے ہیں. خلیل بن احمد فراہیدی متوفا 157 ہجری. کسی نے پوچھا جناب خلیل علی سے متعلق کچھ بات کریں، کہ کیا کہوں، علی اس کائنات کا سب سے بڑا مظلوم ہے جس کے فضائل کو دوستوں نے بھی چھپایا اور دشمنوں نے بھی چھپایا. دوستوں نے ڈر اور خوف کی وجہ سے، دشمنوں نے حسد اور کینے کی وجہ سے. ادھر بھی کتمان، ادھر بھی کتمان. ڈر تھا کہ علی کے فضائل ان دو کتمان کے درمیان نابود ہو جائیں، ختم ہو جائیں. لیکن علی کے فضائل اس درجہ بے انتہا اور لامحدود تھے کہ تمام تر کتمان کے باوجود علی کی فضیلتوں نے مشرق و مغرب کو اپنے نور سے منور کر دیا. یہ خلیل بن احمد فراہیدی ہیں. اور اس کے بعد آ جائیے ائمہ اربع. امام احمد ابن حنبل، جس طرح سے امام ابو حنیفہ 150 ہجری میں ان کی وفات ہوئی نعمان بن ثابت کی، امام شافعی کی 204 ہجری میں، اور امام احمد ابن حنبل، ان 4 اماموں میں سب سے آخر میں دنیا سے جانے والے، متوفا 241 ہجری. ان سے متعلق ابن جوزی نے فضائل امام احمد ابن حنبل تحریر کی، جن کی وفات 571 ہجری میں ہوئی. یہ ابن جوزی، انہوں نے کتاب الفضائل میں یہ جملے تحریر کیے کہ امام احمد ابن حنبل کا بیٹا عبداللہ بن احمد بن حنبل متوفا 290 ہجری اپنے باپ سے سوال کیا، ماذا تقول فی تفضیل صحابہ؟ بابا، آپ کا تفضیل صحابہ سے متعلق کیا نظریہ ہے؟ کہ سب سے پہلے ابو بکر ہے، پھر عمر، پھر عثمان، اس کے بعد 6 نام مزید لیے. ثم سکت، پھر احمد ابن حنبل خاموش ہوئے اور بیٹا حیرت سے ٹکٹکی باندھے باپ کو دیکھ رہے. کہا کہ آپ نے سب کا نام لیا ہے، علی کا نام نہیں لیا. کیا علی آپ کے ہاں افضلیت نہیں رکھتے؟ اتنے نام لے لیے. کہا کہ علی لیسا من الاصحاب،
بل هو من اہل البیت لا یقاس بہم احد. بیٹے تمہارا سوال غلط ہے، تو صحابہ سے متعلق پوچھ رہا ہے، علی اہل بیت میں سے ہے جن کے ساتھ کسی انسان کا تقابل کرنا ممکن نہیں ہے. یہ امام احمد ابن حنبل ہے. میں ایک ایک مثال عرض کر رہا ہوں. اور پھر آ جائیے 303 ہجری میں جس شخصیت کی وفات ہوئی، صحاح ستہ بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، اور ان 6 کتب اہل سنت جنہیں بعد از قرآن صحیح ترین کتاب مانا جاتا ہے اور ہر حدیث کو معتبر اور صحیح مانا جاتا ہے. سب سے آخری کتاب سنن نسائی ہے، امام نسائی نے لکھی، جن کی وفات 303 ہجری میں ہوئی. یہ امام نسائی جنہوں نے امیر المومنین کی شان میں 1100 اسناد کے ساتھ صحیح الاسناد احادیث کو جمع کیا اور علی کی فضیلت پر مشتمل احادیث کے اس مجموعے کا نام خصائص امیر المومنین رکھا. اور جب یہ کتاب لکھی تو شام میں غوغا برپا ہو گیا. ظاہر ہے اپنے زمانے کی بہت بڑی علمی شخصیت ہے، تو اہل شام ان کے پاس جمع ہوئے اور مطالبہ کیا. کہا کہ جیسی کتاب علی کے بارے میں لکھی ویسی کتاب امیر شام سے متعلق بھی لکھو. جیسے فضائل علی سے متعلق لکھے ویسے امیر شام سے متعلق. یہ جملہ ہے امام نسائی کا. آج قومی اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے غیر ذمہ دار افراد جو اس طرح کے خیرت سوز بل منظور کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، اور ایسے افراد جن کا اسلام سے سرے سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو جملہ خمینی بت شکن نے کہا کہ آج اسلام کی مظلومیت یہ ہے کہ اسلام سے متعلق ایسے جوہلا لب کشائی میں مصروف ہو گئے جنہیں اتنا بھی نہیں پتا کہ اسلام سین سے لکھا جاتا ہے اور صاد سے لکھا جاتا ہے، جبکہ ملک عدم استحکام کے شکار ہے، معاشی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، امنیتی اعتبار سے اپنے وجود اور بقا کی جنگ لڑ رہا ہے پاکستان. ایسے حساس ترین لمحات میں ایک جاہل ملا بنام چترالی وہ قرارداد پیش کر رہے ہیں قومی اسمبلی میں ناموس صحابہ کی. ہماری زندگیاں ناموس صحابہ پر قربان ہو جائیں. ہم صحابہ کے قدموں کی خاک کو اپنے لیے سرمہ چشم سمجھتے، لیکن ہم اس ملک میں کسی کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ بنو امیہ جیسے اوباش اور بدماش افراد کو اٹھا کر صحابہ کی مقدس فہرست میں شامل کریں. قطعی طور پر یہ ناموس صحابہ بل نہیں ہے، یہ اہل بیت دشمنی اور علی دشمنی کا اظہار ہے. پہلے 3 خلفاء، یہ چاروں کو آپ خلفاء راشدین کہتے یا نہیں کہتے اپنے اسکول کی کتابوں میں، نصاب کی کتابوں میں، کہ خلفاء راشدین 4 ہیں. راشد یعنی ہدایت کرنے والا اور ہدایت یافتہ. تو جو پہلے 3 کے مقابلے میں آئے انہیں آپ مرتدین زکوٰۃ کہہ رہے ہیں، انہیں آپ مشرک کہہ رہے ہیں، انہیں واجب القتل کہہ رہے ہیں، تو علی کے مقابلے میں آنے والے کو آپ رضی اللہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ علی کو بھی رضی اللہ کہے جا رہے ہیں. علی کے مقابلے میں جو جنگیں لڑتا رہا، جیسے مرزا اسد اللہ خان غالب نے کہا ہے، عجیب بات ہے، کتنی خیرت سوز بات ہے، وہ بھی رضی اللہ ہے. یہ صرف اور صرف علی دشمنی میں، کیونکہ کسی میں جرأت نہیں ہے کہ وہ کھل کر علی کے خلاف بات کر سکے، تو علی کے خلاف کینہ اور بغض اور دشمنی کا اظہار علی کے دشمن کی تعریف کر کے کرتا ہے. اس طالب علم کی
میں بہت کچھ عرض کرنا چاہ رہا تھا لیکن اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، لیکن یہ ایک وصیت یاد رکھیے گا، میں آپ کے قدموں کی خاک کی برابری بھی نہیں کر سکتا، آپ عزادار ہیں، اللہ کی بارگاہ میں آپ کا بہت مقام ہے، میں ایک حقیر ادنا اور معمولی طالب علم ہوں، لیکن اس بات کو اپنے صفحہ دل پر لکھ لیجئے، بچے بڑے جوان اپنی نسلوں تک یہ پیغام منتقل کریں، وحدت مسلمین کی خاطر ہر بات کو تحمل کریں، کمپرومائز کریں، مصلحت سے کام لیں، سکوت اختیار کر لیں، لیکن جس دن آپ نے پاکستان میں بنو امیہ کے نام پر سکوت اختیار کیا اور انہیں صحابہ کی مقدس فہرست میں شامل ہونے کی اجازت دے دی، وہ پاکستان میں آپ کی اجتماعی خودکشی کا دن ہوگا۔ لازم ہے پوری قوم سراپا احتجاج بن جائے، حق حاصل نہیں ہے۔ صحابی کون ہے؟ یہ پیغمبر نے بتایا۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ معیار صحابیت کیا ہے؟ پیغمبر نے اپنی زندگی میں بتایا۔ یہ جملہ واجب سمجھتا ہوں طالب علم ہونے کی حیثیت سے، باقی گفتگو مختصر کروں گا لیکن یہ جملہ کہوں گا۔ کون ہے صحابی؟ پیغمبر نے فرمایا ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضی لرضاها، کہ اللہ غضبناک ہوتا ہے فاطمہ کے غضب میں اور اللہ راضی ہوتا ہے فاطمہ کی رضا میں۔ یہ عجیب حدیث ہے۔ اس حدیث میں اسے تمام محدثین بڑی بڑی شخصیتوں نے اپنی اپنی کتابوں میں ذکر کیا، اہل تشیع سے زیادہ اہل سنت کی کتابیں چھلک رہی ہیں۔ اس حدیث میں توحید کو محور قرار نہیں دیا جا رہا، اس حدیث میں فاطمہ زہرا کو محور قرار دیا جا رہا ہے۔ پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا کہ فاطمہ کا غضب اللہ کے غضب میں ہے اور فاطمہ کی رضا اللہ کی رضا میں ہے، نہ، کیا فرمایا؟ اللہ کا غضب فاطمہ کے غضب میں اور اللہ کی رضا فاطمہ کی رضا میں۔ یہ نہیں کہ جس سے اللہ راضی ہے اس سے فاطمہ راضی ہے، جس سے اللہ ناراض ہے اس سے فاطمہ ناراض ہے۔ اگر یہ کہا جاتا تو یہ بھی بہت بڑی سند تھی، لیکن بالعکس ہے، پیغمبر نے فرمایا کہ جس سے فاطمہ راضی ہے اس سے اللہ راضی ہے اور جس سے فاطمہ ناراض ہے اس سے اللہ ناراض ہے۔ یعنی معیار غضب خدا اور معیار رضا خدا فاطمہ زہرا ہے۔ اور صحابی کون ہے؟ جسے ہم رضی اللہ کہتے ہیں۔ تو یہ رضی اللہ کیسے بن سکتا ہے تاکہ ہم اسے صحابہ کی صف میں لے آئیں؟ تو رضی اللہ بننے کا واحد معیار ذات فاطمہ زہرا ہے، جس کا سر فاطمہ زہرا کی چوکھٹ پر آ کر جھک جائے گا اور جس سے فاطمہ راضی ہو جائیں گی وہ رضی اللہ بن جائے گا، اور جس سے فاطمہ ناراض ہو گئی اور اپنا رخ پھیر لیا وہ رضی اللہ تو نہیں بنے گا، لعنت اللہ علیہ یقیناً بن جائے گا۔ یہ امام نسائی جن کی 303 ہجری میں وفات ہوئی، تو ان سے مطالبہ کیا اہل شام نے، جیسی کتاب علی سے متعلق لکھی ویسی کتاب امیر شام سے متعلق لکھو۔ یہ جملے موجود ہیں، مسلمان جائیں خصائص علی کے مقدمے میں پڑھیں کیا لکھا۔ سیاہ ستہ میں سے ایک کے مؤلف امام نسائی نے لکھا ہے، ان کو جواب دیا
تمام اہل تسنن کی بڑی بڑی کتابوں میں بات موجود ہے۔ امام نسائی نے کہا جس شخص کی تم بات کر رہے ہو اگر قیامت کے دن وہ اللہ کی عدالت سے اپنی جان چھڑانے میں کامیاب ہو جائے تو یہی اس کی معراج ہے، یہ اس کے لیے بڑی بات ہے۔ چب رسد کہ میں اس کی فضیلت کہ میں نے تو اب تک کسی حدیث میں اس کی کوئی فضیلت نہیں پڑھی، اگر تم نے پڑھی ہے تو بتاؤ، لے آؤ، میں لکھ دیتا ہوں۔ اور اہل شام نے اتنا مارا لکڑیوں سے، ٹھٹوں سے، پاؤں کی ٹھوکروں سے کہ ان کی ساری پسلیاں ٹوٹ گئی۔ اور شہید عشق علی امام نسائی اس بے دردی سے شہید ہوئے، اور مسجد الحرام خانہ کعبہ کے ایک دروازے میں ابھی بھی ان کی قبر ہے۔ یہ امام نسائی ہے۔ اور اس سے پہلے چلے جائیے، امام محمد بن جریر طبری، اہل حدیث کے سب سے بہترین جو تفسیر مانی جاتی ہے وہ ان کی ہے، اور تاریخ میں بھی جو سب سے زیادہ شہرت رکھتی ہے وہ ان کی ہے۔ 310 ہجری ان کی وفات ہوئی۔ انہوں نے کیا لکھا، اور پھر آگے آئیے، بس اب میں مختصر کروں، یہاں تک کہ ابن جوزی 571 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، اور انہوں نے کتاب الموضوعات تحریر کی جس میں 16,000 جھوٹی اور من گھڑت احادیث کو جمع کیا۔ بس میں آج کی حد تک وہ حد فاصل ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور باقی محدثین اور بڑی شخصیات کے بیان سے گریز کر رہا ہوں۔ ابن جوزی نے 16,000 احادیث کو جمع کیا کہ یہ جھوٹی اور من گھڑت ہے، پیغمبر کے ساتھ منسوب ہے، اور اس کے بعد عجیب جملہ لکھا، کہا لیکن ان میں سے کوئی حدیث علی سے متعلق نہیں ہے۔ کیوں؟ کہا کہ علی نے، پیغمبر نے غار حرا کے دامن سے لے کر بستر مرگ تک 23 سالوں میں علی ابن ابی طالب کے اتنے فضائل بیان کیے، ہزاروں کی تعداد میں احادیث موجود ہے کہ اب ہمیں یا کسی اور کو علی کے لیے کوئی حدیث گھڑنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اس لیے علی کے فضائل پر کوئی بھی حدیث جھوٹی نہیں ہے، لیکن باقیوں سے متعلق جو گھڑی گئی وہ موضوع اور جھوٹی احادیث ہے۔ ابن جوزی ہے، اور 40 بڑی تواریخ میں سب سے بڑی تاریخ کی کتاب جو 160 جلدوں پر مشتمل ہے، تاریخ مدینہ و دمشق، ابن عساکر نے لکھی، متوفا 579 ہجری۔ ابن عساکر نے ان 160 جلدوں میں سے 3 جلدیں علی ابن ابی طالب کی فضائل پر لکھی۔ اور پھر اس کے بعد آ جائیے علامہ جلال الدین سیوطی، 2.5 لاکھ احادیث کے حافظ، واقعی انسان ان کی کتابیں پڑھتا ہل جاتا ہے۔ صاحب تفسیر در المنصور، متوفا 911 ہجری، علوم قرآن پر مشتمل اپنی کتاب الاتقان میں یہ جملہ لکھا جب تفسیر سے متعلق بات شروع کی کہ تفسیر قرآن کب سے شروع ہوئی، کہ پیغمبر کے 1.5 لاکھ اصحاب میں سے بڑے مفسر 10 افراد تھے، ایک علی، باقی 9 اصحاب۔ اور یہ بات لکھنے کے بعد عجیب جملہ لکھا علامہ جلال الدین سیوطی نے الاتقان میں، کہا لیکن علی ابن ابی طالب کا قرآن سے متعلق علم ان 9 افراد کی نسبت بلکہ باقی تمام اصحاب کی نسبت وہی ہے جو سمندر کا ایک قطرے کے ساتھ ہوتا ہے۔ سارے صحابہ کا علم جمع ہو کر علی کے مقابلے میں وہ حیثیت رکھتا ہے جو قطرہ سمندر کے مقابلے میں حیثیت رکھتا ہے۔ یہ علامہ جلال الدین سیوطی۔ اور پھر آ جائیے ابن ابی الحدید معتزلی، متوفا 656 ہجری، کہا کہ تمام فضیلتوں کے میدان میں علی سب سے پہلے ہے، علی سب سے آگے، لیکن ایک میدان فضیلت ایسا ہے جہاں علی کے ساتھ کسی کا مقابلہ ہی نہیں ہے، اور جس میدان میں ہمیں صرف علی نظر آتا ہے،
یہاں تک کہ کوئی نبی بھی اس میدان میں علی کی برابری نہیں کر سکتا، اور اس میدان کا نام ہے معرفت توحید پروردگار۔ یہ ابن ابی الحدید معتزلی ہے۔ اور اس کے بعد میں کس کی بات کروں؟ یہاں تک کہ خلیل بصری سیبویہ کے استاد، ان سے کسی نے پوچھا اے خلیل بصری، آپ علی ابن ابی طالب کو امام الکل فی الکل کیوں مانتے ہو؟ کہ میں علی کو امام الکل فی الکل اس لیے مانتا ہوں کہ میں نے ساری کائنات کو علی ابن ابی طالب کا محتاج دیکھا ہے، لیکن علی ابن ابی طالب کو میں نے ساری کائنات سے بے نیاز دیکھا ہے۔ اور شاہ ولی اللہ دہلوی، یا اس سے پہلے دنیا فلسفہ میں سے بو علی سینا، اب ممکن نہیں کہ میں تعارف فرض کروں کہ بو علی سینا کون ہے، 1000 سال پہلے دنیا سے رخصت ہوئے، اور ان کی لکھی ہوئی کتابیں آج بھی کیمبرج میں، کیلیفورنیا میں، آکسفورڈ میں، ہارورڈ میں، دنیا کی بڑی درسگاہوں میں ان کے حصے تدریس میں اور نصاب میں شامل ہیں۔ ان سے کسی نے پوچھا، کہا کہ اے ابو علی سینا، علی سے متعلق بات کریں، ہم آپ کی زبان سے سننا چاہتے ہیں۔ کہ کیا بات کروں؟ علی کی حیثیت دنیا کے تمام صاحبان کمال، صاحبان علم اور دانش کے درمیان وہ ہے جو محسوسات کے درمیان معقول کی ہوتی ہے، اور جو معقولات کے درمیان مشہود کی ہوتی ہے، اور جو سال کے بقیہ شب و روز کے درمیان لیلۃ القدر کی ہوتی ہے۔ لیلۃ القدر میں کوئی جاگے وہ پھر بھی لیلۃ القدر ہے، نہ جاگے پھر بھی لیلۃ القدر ہے۔ لیلۃ القدر میں اگر کوئی عبادت کر کے گزارے وہ تب بھی لیلۃ القدر ہے، غفلت میں گزار دے تب بھی لیلۃ القدر ہے۔ اگر کوئی لیلۃ القدر میں قرآن سر پر رکھے وہ تب بھی لیلۃ القدر ہے، قرآن نہ رکھے وہ تب بھی لیلۃ القدر ہے۔ قرآن سر پر رکھنے سے، ساری رات جاگنے سے اور ساری رات عبادت کرنے سے لیلۃ القدر کی عزت میں اضافہ نہیں ہوگا، اور ساری رات سوئے رہنے سے اور عبادت نہ کرنے سے اس رات کی عزت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ کہ اسی طرح سے ساری کائنات علی کو مان لے اور علی کے دروازے پر جھک جائے، علی کی عزت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اور ساری کائنات علی کا انکار کر دے، علی کی عزت میں کچھ کمی نہیں آئے گی، لیکن یہ ذلیل و رسوا ہو جائے گی۔ بشر محتاج ہے علی کا، علی محتاج نہیں ہے بشر کا۔ اور یہ شاہ ولی اللہ، بس آخری جملے عرض کر رہا ہوں۔ رات کے اس حصے میں صرف سن لینا ہی غنیمت ہے، اور آپ کا اس جذبہ ولایت کے ساتھ تائید میں علی کا نام بلند کرنا یہ خود مہر تصدیق ہے۔ حق تعالیٰ آپ سب کو عاشقان ولایت میں سے شمار فرمائے، اور رات کے اس پہر میں اس عبادت کا پروردگار عظیم صلہ عطا فرمائے۔ بس اب میں سمیٹوں، اور آپ کی محبت میں کچھ زیادہ بڑھ گیا، لیکن اتنا ارادہ نہیں تھا۔ خاندان ولی اللہ کے سربراہ شاہ ولی اللہ دہلوی، جنہوں نے پاک و ہند میں مکتب اہل تسنن کی بنیاد رکھی، متوفہ 1162 ہجری، انہوں نے ازالت الخفا اپنی مشہور کتاب میں کیا کہا یہ کل یا پرسوں بیان کروں گا۔ اسی خاندان کے چشم و چراغ شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے مدارج النبوہ میں عجیب جملے لکھے۔ کہا جنگ احد میں، بس میں اختتامی جملے عرض کر رہا ہوں، جنگ احد میں جب سب پیغمبر کا ساتھ چھوڑ کے بھاگ گئے، اور قرآن سے یہ آیت موجود ہے، قرآن فرما رہے استسعدون ولا تلون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم، کہ جنگ احد میں آج آپ دیکھیے پشاور میں جس طرح سے وہ اسکول یا کالج کی عمارت کو جس طرح سے توڑا گیا، شیشے توڑے گئے،
کسی کے نام کے ساتھ کسی طالب علم یا کسی نے شرارت کی ہے، ہمارا یہ مزاج نہیں ہے. ہم دوسروں کی اصل مداخلت نہیں کرتے اگر ان کے لیے کوئی چیز اہمیت رکھتی ہے یا کسی قداست کی حامل ہے. بقول ایک مرحوم خطیب کے میڈیا پہ بیٹھ کر بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا، کہا ہمیں علی کے ذکر سے اتنی فرصت ہی نہیں ملتی کہ ہم کسی اور کا ذکر کریں. تو اگر کسی نے گیدڑ لکھ دیا تو وہ ہمارا کام نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو مسئلہ ہو رہا ہے، بجائے شیشے توڑنے کے آپ قرآن کی تفاسیر نکال کے بیٹھ جائیے. آپ کی اپنی کتابیں ساری تاریخ کی دیکھ لیں، آپ بتائیں دنیا کو بھائی نہیں ایسے نہیں تھے، وہ تو بڑے بہادر تھے، انہوں نے جنگوں میں اتنے دشمنوں کو قتل کیا ہے، اتنے ہزار کافروں کو مارا ہے. تو آپ بتا دیجئے، یہ علمی طریقہ ہے، کتنوں کو مارا ہے آپ بتائیے. شیشے توڑنا یہ علمی انداز نہیں ہے، یہ مہذب قوموں کا شیوا نہیں ہے. اسکول کی عمارت کو نظر آتش کرنا، مظاہرے کرنا، دباؤ ڈالنا. اگر آپ کو اتفاق نہیں ہے، آپ کو تکلیف ہوئی ہے، ہمارا بھی یہی انداز ہے. جب آپ کل ایمان کی پدر بزرگوار ابو طالب عمران کو کافر کہتے ہیں، کیا ہم جلاتے ہیں مکانوں کو، عمارتوں کو نقصان پہنچاتے ہیں؟ نہ ہمارے علماء دلائل اور براہین کے انبار کھڑے کر دیتے ہیں. اگر آپ کو اس لفظ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے تو علمی طریقے یہ آپ بتائیں، اس جنگ میں اتنوں کو مارا تھا، اس جنگ میں اتنوں کو مارا تھا، اس جنگ میں اتنوں کو مارا تھا. لیکن میں جنگ احد کی بات کر رہا ہوں جس سے متعلق حدیث نہیں ہے، یہ قرآن بیان کر رہا ہے. استصعدون ولا تلون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم، کہ تم پہاڑ کے اوپر چڑھے چلے جا رہے تھے، رسول پیچھے پیچھے تمہیں آوازیں دے رہے تھے، مگر تم رسول کی آواز پر لبیک نہیں کہہ رہے تھے. چاہے سیرت ابن حشام سے لے کر امام ناصر الدین البانی تک، آج تک جتنی بھی سیرت اور حدیث کی کتابیں، ان میں سے کسی کتاب میں سے مجھے ڈھونڈ کے بتا دیجئے کہ علی ابن ابی طالب کے علاوہ پیغمبر کی حفاظت کے لیے کوئی اور شخص رکا ہو. یہاں تک کہ مولانا شبلی نعمانی نے تحریر کیا کہ جب خالد نے پہاڑی کا چکر کاٹ کے حملہ کیا، مسلمان یوں بھاگ گئے کہ میدان جنگ میں یا نبی نظر آ رہے تھے یا علی نظر آ رہے تھے. یہ علی. اور شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے مدارج النبوہ میں لکھا کہ جب سب چھوڑ کے بھاگ گئے اور صرف علی میدان میں رہ گئے تو پیغمبر نے علی کی طرف دیکھا اور یہ جملے کہے، یا علی مرا از ان جماعت نگہدار، حق کے نصرت را بجا آورد کہ وقت نصرت از. اے علی کافروں کی اس جماعت سے مجھے بچا، آج کے دن اپنی مدد کا حق ادا کر دے کہ آج کے دن تیری مدد کی ضرورت ہے. یا علی مرا از ان جماعت نگہدار، حق کے نصرت را بجا آورد کہ وقت نصرت از. یا علی مدد سے جن کو تکلیف ہوتی ہے وہ پیغمبر سے جا کے پوچھے. اگر ان تین جملوں کا خلاصہ کیا جائے، پیغمبر یہی تو فرما رہے تھے، یا علی مدد. خلیل جبران نے کیا کہا، شبلی شمیل نے کیا کہا، حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہرہ نے حجاج بن یوسف کے سامنے کیا کہا جب اس نے کہا کہ اگر تو علی کو تمام انبیاء سے افضل مانتی ہے غیر از پیغمبر تو دلیل لے کے آ ورنہ قتل کر دوں گا. وہ ساری تاریخی حقائق اب دامن وقت میں گنجائش نہیں، ورنہ شبلی شمیل، ڈاکٹر محمد عبدو، ایسی مایاناز شخصیات نے. لیکن جس نے بھی مولا متقیان سے متعلق کہا اور جو ہم کہتے ہیں، بنیادی فرق کیا ہے؟ بس یہ ایک جملہ، ورنہ وضاحت کرتا چونکہ وقت ختم ہوا. میرے عزیزوں، علی کو مشکل کشا ماننا آسان ہے، علی کو خلیفہ مان لینا بھی آسان ہے، علی کو باب مدینۃ العلم مان لینا یہ بھی آسان ہے. یہاں تک بہت سارے، امام طبرانی بھی آپ کے ساتھ آئیں گے، ابن جوزی بھی آئیں گے، ابن عساکر بھی آئیں گے، امام نسائی بھی آئیں گے، ابن ابی الحدید معتزلی بھی آئیں گے، اور بڑے بڑے دانشور، فلسفی، مفکرین سب چلیں گے.
علی کو اور فضیلتوں کا مرکز مان لینا بھی آسان ہے. اور ہمارے برادران اہل تسنن تو علی کی سب سے بڑی جو فضیلت جسے زیادہ شد و مت سے بیان کرتے ہیں، علی شیر خدا ہے. علی کو شیر خدا بھی مان لینا آسان ہے، لیکن علی کو مولا مان لینا یہ مشکل ہے. علی کو اولا بالتصرف، علی مولا، علی مولا، تیرا حاجت روا مولا، علی مولا، علی مولا، یہ تشیع کا ترہ امتیاز ہے. ورنہ یہ کہا جاتا ہے وہ بھی مانتا ہے یہ بھی مانتے ہیں. بات ماننے کی ہے، کیا مان رہے ہیں؟ علی کو اولا بالتصرف ماننا. یہاں پہ کانپے ٹانگنے لگ جاتی ہے، یہاں پہ پسینہ آ جاتا ہے. علی کو خلیفہ بلا فصل ماننا، علی کو حاکم علی الاطلاق مان لینا یہ مشکل ہے. اور کربلا کی جنگ ولایت کی جنگ ہے، اور کربلا کی وارثہ اور کربلا کی محافظہ اور ولایت کی محافظہ ثانی زہرا، عقیلہ بنی ہاشم، عالمہ غیر معلمہ، علی کی شیر دل بیٹی، جس نے کس طرح سے دفاع کیا، کس طرح سے ولایت کو بچایا. میرے عزیزوں، میں کل عرض کروں گا، تفصیل سے بی بی کی شخصیت کو بیان کروں گا، لیکن آج تو ایک جملہ عرض کروں. کون سا درد سب سے بڑا ہے کہ ہر باضمیر قیامت تک آنسو بہاتا رہے گا؟ وہ درد جس نے ان 14 کو خون کے آنسو رلوائے، وہ درد جس کے باعث ابو الفضل العباس اپنے سر کو نوکے سنا پہ نہ رکھ سکے، نیچے گرایا، وہ درد جس کی وجہ سے آج بھی امام زمانہ پردہ غیبت میں گریہ فرما رہے ہیں. معمولی بات ہے علی کی بیٹی کا ننگے سر یزید جیسے شرابی کے دربار. میرے عزیزوں، آپ تفصیلی مسائل سنیں گے، میں تو ایک جملہ عرض کر کے زحمت تمام کر رہا ہوں. جب سیدہ زہرا کی شہادت ہوئی، بولے متقیان نے غسل و کفن دیا اور اس کے بعد اپنے بیٹے حسن کو بلایا. امام حسن آئے، بی بی کی زیارت کی. اس کے بعد امام حسین کو بلایا گیا. کیسے زیارت کی اپنی ماں کی وہ آپ تفصیلات جانتے ہیں. اور پھر آخر میں کسے بلایا؟ اپنی بڑی بیٹی زینب بنت علی کو بلایا. فضہ سے کہا، فضہ جا کر میری بیٹی زینب سے کہیں آ کر آخری مرتبہ اپنی ماں فاطمہ زہرا کی زیارت کر لیں. کیا جواب دیا بی بی نے؟ 5 سال سن ہے، ثانی زہرا کا سن 5 سال ہے. لیکن جب مولا کا پیغام پہنچا، بی بی نے کیا کہا؟ فضہ، اے فضہ، اماں فضہ، میں نے ابھی اپنی ماں سیدہ زہرا کی میت پر سر سے ردا ہٹا کے ماتم کروں گی، سر سے ردا ہٹا کے گریہ کروں گی، تو مجھے اپنے بابا کی موجودگی میں اس حال میں جاتے ہوئے شرم محسوس ہوتی. ارے جو بچی 5 برس کی عمر میں اپنے بابا کے سامنے جاتے ہوئے شرم محسوس کر رہی ہے، اللہ جانے ننگے سر یزید جیسے شرابی کے دربار میں کیسے گئی ہو. اللہ لعنت اللہ. السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا باعث